اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ، لاکھ لاکھ احسان خالق جل والا کا، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ناظرین، آج پیر شریف کا دن ہے، سبحان اللہ، پیر شریف کا روزہ، اور یہ پیر وہ ہے جو شعبان میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ شعبان میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت انبیاء کرام سے ہو جائے اور پھر بالخصوص ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جائے، منسوب ہو جائے، ان کی برکتوں کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ تو آج خوش نصیب وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ بزرگ، وہ نوجوان جو اس نسبت کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی پیر ہے اور وحی کا جو اعلان نبوت کا دن ہے وہ بھی پیر ہے۔ پروگرام جو ہمارا سیرت الانبیاء دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر سنا جا رہا ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کیا تھا، مگر تفصیلی ذکر نہیں ہوا، چونکہ آگے جا کے حضرت لوط علیہ السلام کا جب ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں بھی دوبارہ رپیٹ ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، یعنی تعمیر کعبہ۔ چنانچہ مورخین فرماتے ہیں اور تفسیر کے اندر بھی آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علی نبینا ان پتھروں کو گارے سے جوڑ کر لگا رہے تھے۔ تو گویا دو پیغمبر اس عمارت کے اوپر کام کر رہے تھے۔ جب یہ عمارت آدمی کے قد کے برابر ہوئی، بلند ہو گئی، قد جتنی بلند ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر ہم اس تعمیر کو کریں اور اس کا کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ تو آپ علیہ السلام پتھر کی تلاش میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب پہاڑ ہے ابو قبیس کا، وہاں تشریف لے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور کہا، آئیے میں آپ کو دو پتھروں کا پتہ بتاؤں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے زمین میں آئے تھے اور بڑی برکت والے ہیں وہ دو پتھر۔ پھر وہاں لے گئے تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیں اور دوسرا خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگائیں، تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے، عمرے کا، حج کا آغاز کرے، تو اسے چوم کر ہی طواف شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو یک کے بعد دیگر لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو کعبہ شریف کے گوشے میں رکھ دیں،
चुनाचे उसे इस मकाम पे रख दिया और दूसरे पर खड़े होकर तामीर का काम शुरू फरमा दिया। नाज़रीन किराम, दौरान तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दुआ भी करते रहे। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा काम है पैगंबरों का, क्या पाकीज़ा सोच है, क्या अंदाज है इन पैगंबरों का कि पत्थर लाए जा रहे हैं, गारा बनाया जा रहा है, तामीर हो रही है, और जिब्रील जगह बता रहा है कि जहाँ जहाँ था जगह खो दी गई। सिर्फ यहाँ तक बस नहीं हुई कि भाई काम की तरफ ही तवज्जो दो, बल्कि दिल जो होता है इन पैगंबरों का, ये दिल बाखुदा होते हैं। दुनिया में हैं, हाथ काम कर रहे हैं, जहन चल रहा है, इनके दिल जो है, इनकी ज़बान जो है, ये अल्लाह के ज़िक्र से खाली नहीं रहती। चुनाचे कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि उन दिनों में ये अपने रब करीम से दुआ करते थे। दुआ क्या थी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अली। अय हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। मौला, हम जो काम कर रहे हैं, तेरे हुक्म की बजा आवरी हो रही है, तेरा घर बैतुल्लाह खाना काबा शरीफ तामीर हो रहा है। मौला, ये नेकी बारगाह में कबूल फरमा ले, और यकीनन तू हमारी दुआओं को भी सुनता है और तू जानता भी है, यानी तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे दिल की धड़कन को मौला तू सुनता है, जो समंदरों की तह में मांगते हैं तू उनको सुनता है। तो हमारा करीम रब जो है, माबूद बरहक जो है, अज़ली है, अबदी है, हय्यो कय्यूम है, फिर तेरी शान यहाँ तक है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाहु अकबर। इससे मालूम ये होता है नाज़रीन कि नेक अमल करके उसकी कबूलियत की दुआ करना अंबियाए किराम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इस पे हम आते हैं कि हजर अस्वद जो पत्थर गोशे में रखा था, उसका मकाम और शान क्या है। शुरू में उलमा ने लिखा कि हजर अस्वद का रंग सफ़ेद, बहुत सफ़ेद था, और बाद में सियाह हो गया। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूत में से दो याकूत हैं। यानी दो पत्थर जन्नत में से, दो याकूतों में से दो याकूत हैं, जिनका नूर अल्लाह ताला ने मिटा दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो मशरिक़ व मगरिब के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाता। अल्लाह अकबर। अब क्यों मिटाया, हम इस बात में नहीं जाएंगे, उसके राजों में से बड़े राज होते हैं। और इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से उतरा और ये दूध से ज्यादा सफेद था। फिर उसे बनी आदम की खताओं ने सियाह कर दिया। जी हां, इंसानों के गुनाहों ने, औलाद आदम के खताओं ने सियाह कर दिया। तो मकाम इब्राहीम की अजमत का भी सुन ले। अब बत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो भी आता है। हजर अस्वद आज तक बैतुल्लाह शरीफ के गोशा में लगा हुआ है। हाजी जाते हैं, इस्तलाम करते हैं, चूमते हैं, और इसे अंबिया किराम ने चूमा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसे दिए। एक बार फिर
پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دو یاقوتوں کا، جنت کے دو پتھروں کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک کو تو حجر اسود کہتے ہیں، جس کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی پچھلی حدیث میں۔ اب دوسرا پتھر جو ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں، اور قرآن بھی اسے یہی فرماتا ہے۔ جس پتھر پر نبی کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ فرمائی، تو رب تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تو مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانا مستحب ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعتیں جو ہیں وہ واجب ہیں، کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے اور وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جس پتھر پہ نبی کے قدم لگ جائیں یا اللہ کی نیک مقبول بندی کے قدم لگ جائیں، صفا مروہ ہو جاتا ہے، ان الصفا والمروہ۔ یہاں جس پتھر پہ قدم مبارک لگے ہیں اسے اللہ رب العزت مقام ابراہیم یعنی مصلی بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ عین عبادت میں تعظیم انبیاء کا لحاظ بھی موجود ہے۔ ناظرین، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ مسئلہ کہ جیسے مقام ابراہیم کا احترام عین نماز میں کرنا ہوتا ہے کہ بطور خاص اسے پیش نظر رکھ کر اور اس کا قصد کرے کہ اس کے قریب نماز پڑھی جائے، اور اس کے قریب پڑھنی ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیے۔ کئی بار عمرے پہ جانے کی، حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں جا کر ہم نے نمازیں پڑھی، اور یہی تصور تھا من مقام ابراہیم مصلی۔ گویا نماز کیا پڑھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، ایمان میں بہاریں آ جاتی ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ پیارے انبیاء کرام کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے کہ تعظیم انبیاء کا لحاظ موجود ہے۔ دوران نماز تعظیم انبیاء کے اور بھی بہت سارے دلائل قرآن پاک میں ملتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، یہ بھی تعظیم ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ درود ابراہیمی یا درود و سلام تعظیم کی ایک صورت ہے، اور تعظیم کے ساتھ ہی پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور بے تعظیمی، اگر کوئی بے تعظیمی سے پڑھنے کا تصور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مقام ابراہیم کی اس آیت سے ناظرین نیک لوگوں کے تبرکات کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعمیر کعبہ کے بعد پھر دعاؤں کا سلسلہ۔ سبحان اللہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا نبیوں نے مانگی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، اور ایک دعا باقی حضور نے قیامت کے لیے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد بہت ساری متعدد دعائیں مانگی، چنانچہ ایک دعا یہ فرمائی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق
اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی اس سے ایک موقع پر دعا کی تھی، اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، فرمایا گیا تھا کہ ہم امامت ظالموں کو نہیں دیں گے، نہیں ملے گی۔ اس لیے آج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مولا مومنوں کو رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رزق تو مومن و کافر سب کو دیا جاتا ہے میرے پیغمبر، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یعنی وہ صرف دنیا میں حاصل کرتا ہے، دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا، اور مومن کی شان یہ ہے اسے رزق دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے والوں میں سے رزق دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے رزق کی فراوانی کی جو دعا مانگی اس کی قبولیت کی جلوہ گری آج بھی ہو رہی ہے۔ ہر شخص، ہر بندہ مومن صالح اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے کی بکثرت یہاں مکہ شریف میں ملتے ہیں، پھل بھی کھانا بھی بکثرت ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہزاروں سال جو پہلے دعا اس پیغمبر اللہ کے سچے رسول نے مانگی تھی، یہ اسی کی جلوہ گری ہو رہی ہے، یہ اسی کا فیض، دعا کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ کیوں نہ جاری و ساری ہو؟ اللہ کے خلیل جو ہے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ دوسری دعا یہ تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان خدا ہے۔ ناظرین، پیغمبر کی دعائیں ہم اپنے ناظرین تک بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک مختصر وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کا ذکر ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، دونوں مقدس ہستیوں نے اطاعت و بندگی کی دعا مانگی، حالانکہ وہ دونوں بزرگ، دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ دعائیں مانگی کہ مزید اطاعت اور عبادت، اخلاص میں کمال نصیب ہو۔ خانہ کعبہ
اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ ناظرین، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ بغیر طریقے سیکھے، یعنی جس کو طریقہ نہیں آتا عبادت کرنے کا، وہ لوگ اکثر اپنی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز آتی نہیں، طریقہ آتا نہیں، ارکان کا پتہ نہیں ہے، قعدہ، قیام، رکوع، سجود، فرض واجبات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس لیے علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، اور فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ تیسری دعا کی طرف ناظرین ہم جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا فرمائی۔ سورہ بقرہ میں مسلسل دعائیں کا ذکر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیاتوں کی تلاوت فرمائے، آیاتی کا، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرمائے، بے شک تو ہی حکمت غالب حکمت والا ہے۔ دراصل راز یہ ہے کہ یہ دعا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہی تھی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک موجود تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسری دعائیں بھی رب تعالیٰ نے لفظ با لفظ قبول فرمائی۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول بن کر آئے، صاحب کتاب، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، یعنی پاک فرمایا۔ اسرار الہی پر انہیں مطلع کیا، بتایا کہ اللہ کے راز نیاز کیا ہے۔ ناظرین، ہم بڑھ رہے ہیں ایک اور دعا کی جانب۔ سبحان اللہ، آج تو برکتے ہی برکتے ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ یقیناً میرا ایمان یہ کہتا ہے پیر کا دن ہے، شعبان کا روزہ، پھر دعائیں۔ میرا رب ہم پہ بھی رحم فرمائے، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ ناظرین، ہم جب دعا مانگے تو یہی دعائیں ہم سیکھ جائیں، دعائیں کریں، اسی طرح کریں۔ یہ ان پیغمبروں کے زبان مبارک کے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نقل کو، ان اداؤں کی یادوں کو قبول کر لے تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چوتھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو تو میرے پیچھے چلے۔ بے شک وہ میرا ہے جو میری نافرمانی کرے، تو بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔
سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنے بچے، اپنی اولاد راہ خدا میں قربان کرتے رہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ مانگتا رہا تو خلیل دیتے رہے، آج خلیل مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ قبول کر کر کے عطا فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کی جلوہ غریبی ہو رہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو صحیح، میرے بن تو جاؤ، پھر دیکھو میں کس طرح بارشیں کرتا ہوں، کس طرح رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا بنایا اور اسے ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا۔ قیامت تک یہ گھر ویران نہیں ہوگا، مکہ ویران نہیں ہوگا، دعا قبول ہو چکی ہے، اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ بڑا بڑا ابرہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، خود برباد ہو گیا۔ بیت اللہ، حضرت خلیل اللہ کا حرم آج بھی آباد ہے، اور فرمایا مولا کسی انسان کا خون اس میں نہ بہائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، اور نہ وہاں شکار مارا جائے، اور نہ وہاں کا سبزہ کاٹا جائے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے تھا، یا امت کی تعلیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ باوجود کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا، ہمیں نبوت عطا فرمائی، اور ہم تیرے فضل رحمت کی طرف دست احتیاج ہے، دراز رکھتے ہیں، مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پانچویں دعا کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ربی جعلنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ناظرین، یہ 5 دعائیں ہم نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سیرت کا اگلا حصہ اپنے اگلے پروگراموں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے آخر میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں، اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں، سینے کے برابر رکھیں، عاجزی انکساری کے ساتھ آنسو بہا بہا کر اپنے رب سے مانگیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس پروگرام سیرت الانبیاء کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہر طرح کی ناگہانی مصیبت، آفات، بلیات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، ابرو، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، انبیاء کرام کا صدقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان دین کو، دشمنان پاکستان کو، دشمنان وحدت کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ مولا کریم، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی ٹیم کو برکتیں عطا فرما، رزق روزی میں برکتیں عطا فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما۔ اے اللہ، افواج پاکستان کی خیر فرما،
ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے مولا۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے مولا، سب کے نیک دلی مقاصد ارادے پورے فرما مولا۔ نماز، روزہ، فرائض، حج تمام پڑھنے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔